نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 لفظی ترجمہ۔ الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی کو، فاخرج پھر نکالا بھی ساتھ اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا بناؤ تم للہ اللہ کے لیے اندادن شریک کوئی بھی، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو جانتے ہو۔ الذی وہ جس نے بنایا، اب خلق کا معنی بھی بنایا اور جعل کا معنی بھی بنایا، تو فرق کیا ہے؟ جعل کا لفظ پیچھے آیا ہے یجعلون وہ ڈالتے ہیں، وہاں ڈالتے ہیں۔ جعل کا لفظی معنی بنایا، فرق کیا ہے؟ جعل ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو، عربی کا لفظ ہے ارتھ، زمین انگریزی کا لفظ ہے، لیکن یہ عربی سے نکلا ہے کیونکہ انگریزی بعد میں بنی اور عربی پہلے بنی۔ جعل الارض بنایا زمین کو، فراشن فرش، فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا۔ بستر کیا ہوتا ہے؟ آرام دہ نرم چیز۔ زمین صرف پتھروں سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ نرم ہے، چیزیں بھی اگائی جا سکتی ہیں، ہم اگاتے ہیں چیزیں اور اس پر چل پھر بھی سکتے ہیں۔ والسماء اور آسمان، سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت، اور آسمان کو بناء چھت بنایا۔ بناء بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی آتا ہے۔ آسمان کا ایک معنی ہے آسمان اور دوسرا معنی ہے بلندی۔ جب زمین کے مقابلے میں آسمان آئے تو اس سے کیا ہوگا؟ زمین کیا ہے؟ فرش، اور آسمان کیا ہے؟ چھت۔ ویسے کس معنی میں آتا ہے؟ بلندی کے معنی میں۔ والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنایا، وانزل اور اس نے نازل کیا، پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے لفظ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، بما انزل اتارا گیا، اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے۔ وما انزل کیا تھا؟ اب یہاں انزل اتارا، نازل کیا من السماء آسمان سے، اب یہاں آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی، یعنی اوپر سے ماء پانی، پانی کا اتارنا۔ کون سا پانی؟ بارش کا پانی۔ فا پھر اخرجا اس نے نکالا، اخرجا یخرج نکالنا، خروج کا لفظ آتا ہے اردو میں بھی، خارج ہونا، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ بارش کے پانی کے ساتھ، مراد ذریعے ہیں۔ بھی کس معنی میں ہے؟ ذریعہ کے معنی میں، پانی کے ذریعے اس نے نکالے، من الثمرات پھلوں سے، ثمرہ جمع، ثمرات کی جمع ہے، اور ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، فروٹ کو، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے۔ پھر کیا آیا؟ کم، آج کم کی بہت تکرار ہے، پہلے آپ نے ہم کی تکرار پڑھی، اب کم کی تکرار۔ پچھلے سبق میں ہم یا ہم تھا اور اب کم ہے، ہم ان کے لیے اور کم تمہارے لیے۔ فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، جعل یجعلوا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، مد مقابل امداد کا لفظ ند سے ہے، اس کا روٹ ہے نون دال دال برابر جو کسی کی ذات میں شریک ہو جائے۔ وانتم حالانکہ تم جانتے ہو، یعلمون یعنی تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، عین لام علم،
اگر آپ ایک دن کا سبق پکا کر لیں گے تو اگلے دن کا سبق خود ہی آ جائے گا۔ شروع پاروں میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، آگے جا کر آسان ہو جائے گا، لیکن اس کا پھل بہت بڑا ہے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ آپ کو ڈائریکٹ عربی میں قرآن پاک سمجھ آنے لگے گا۔ تفسیر: الذی جعل لکم الارض، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ کہ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، بچھونا بنا دیا، والسماء اور آسمان کو چھت بنایا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا جو تمہیں لے کر چل رہی ہوتی ہے، تم سب کام کر رہے ہوتے ہو، تم سو رہے ہوتے ہو اس زمین پر، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کیا ہے؟ پروٹیکشن۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آسمان نظر نہ آئے، دھند ہو، غبار ہو تو کیسا لگتا ہے؟ دل گھبراتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے انسان کی تخلیق سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، اس نے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ستارے نظر آتے ہیں، چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ اگر کچھ نہ نظر آئے، اندھیرا ہو، اندھیری سی رات ہو تو عجیب سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یعنی دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمتیں دیتا ہے جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین اور آسمان ان دونوں کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط تہیں بنائیں، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ آسمان پر اتنے سیارے ہیں کہ وہ گرتے بھی نہیں۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں ہم سے آ کر ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی۔ یہاں آسمان سے مراد دور کا آسمان نہیں ہے، یہاں زمین اور آسمان مراد بلندی کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان بادل مسخر ہیں، یہاں مراد بادل ہے۔ بادلوں سے پانی برسا، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا ساتھ اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اس پانی کے ذریعے جو برسایا اللہ نے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے رزق، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا، لَکُم، تمہارے لیے، تو تم کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا، بس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک اللہ کے مقابلے میں، اور کوئی معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا، سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، عیسائی ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ تو جب یہ سارے کام اسی کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں ایاک نعبد کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا، اس کے احسان سب سے زیادہ ہم پر ہیں، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق ہے۔ ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں۔ اگر وہ ہمارے سر پر بال نہ اگاتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا، وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے تھے۔
अगर वो पाँव ना देता तो चल नहीं सकते थे। ये सबसे पहला एहसान है। और फिर दूसरा एहसान क्या है कि जिस ज़मीन पर हमें उतारा वो ज़मीन एक बिस्तर की तरह है। बिस्तर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमको आराम मिलता है, बिस्तर नरम होता है, बिस्तर बाइसे सुकून होता है, यानी बिस्तर पर हम सोते भी हैं, सुकून भी पाते हैं और बाइसे राहत भी है। और क्या बात पता चलती है कि आसमान को उसने छत बनाया जो हमारे लिए बाइसे सुकून है, यानी ज़मीन और आसमान को हमारे लिए बेशुमार फ़ायदों की चीज़ें बनाया। जो आसमान नज़र आ रहा है वो है सुकून, क्योंकि फ़र्श भी सुकून देता है, छत भी सुकून देती है। और क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ने हमारे लिए पानी उतारा है और उस पानी के ज़रिए फल पैदा किए हैं। पानी पीकर भी इंसान को सुकून मिलता है, फल खाकर भी इंसान को सुकून मिलता है, रिज़्क़ पाकर भी इंसान को सुकून मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बाइसे सुकून है, बाइसे राहत है, बाइसे खुशी है। यहाँ अल्लाह ताला अपनी नेमतों का ज़िक्र कर रहे हैं ताकि हम क्या करें? शुक्र अदा करें, ताकि हम उसी की इबादत करें। तो पहले कहा कि इबादत करो, फिर कहा कि फ़ला तजअलू अंदादन, शिरक ना करो। अब देखिए कि शुरू से हम कुरान पाक यानी हमने पढ़ा और कितनी चीज़ें हमें पता चली हैं। नंबर 1 तकवा, नंबर 2 कुफर, नंबर 3 मुनाफ़िक़त, नंबर 4 इबादत, नंबर 5 तौहीद, नंबर 6 शिरक। ये सारी चीज़ें शुरू में वाज़े कर दी गई हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। व अंतुम तालमून, इस बात से पता चलता है इल्म के बाद इनकार ज़्यादा बड़ा जुर्म है। व अंतुम तालमून, किस चीज़ से इनकार? इबादत से इनकार। आप देखिए कि कितने लोग हैं जिनको कहा जाता है कि अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, क्या करते हैं? इकरार या इनकार। उसी रब का खाते हैं, उसी रब की ज़मीन पर चलते फिरते हैं, उसी रब के दिए हुए सुकून से सोते हैं। अगर सुकून ना तो इंसान को नींद नहीं आती। उसी रब की बात नहीं मानते, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सारी ज़िंदगी उसकी इबादत का इनकार करते रहते हैं। ऐसा करना इंतहा दर्जे की नाशुक्री है, बेवफाई है। सब दिया उसने और हम बन गए गैरों के। और एक हकीकत है कि जब इंसान अल्लाह का नहीं बनता तो फिर शैतान का बन जाता है, नफ्स का बंदा बन जाता है। लिख लीजिए, जुमला नोट कीजिए, जो बंदा अल्लाह का बंदा नहीं होता फिर वो नफ्स और शैतान का बंदा बन जाता है। नफ्स और शैतान, ये हमारा नफ्स क्या होता है? हम अपने दिल के ग़ुलाम बन जाते हैं, ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं। हम नेमतों को समझते हैं कि ये मेरा हक़ है, अपना हक़ समझने लगते हैं। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि लोग अल्लाह की ग़ुलामी से भागते हैं, अल्लाह के बंदे नहीं बनना चाहते, तो वो नफ्स और शैतान की बंदगी की आजमाइश में पड़ जाते हैं। फिर उनका नफ्स जिधर चाहता है ले जाता है। फिर नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, थकते हैं, थकाते हैं, लेकिन कहीं चैन नहीं पाते। अब देखिए कि अल्लाह का बंदा बनने का नतीजा क्या निकलता है कि इंसान के दिल के अंदर सुकून आता है, इंसान को अल्लाह की मदद हासिल होती है, तकवा मिलता है। अल्लाह की इबादत का नतीजा क्या है? तकवा। और तकवा का फ़ायदा क्या है? अल्लाह की मदद और जन्नत। जबकि इंसान उससे इनकार करता है तो किस में आ जाता है? शैतान के हाथों खिलौना बन जाता है। नफ्स की या दिल की जब आप हर बात मानते चले जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? दिल का इत्मीनान, सुकून, खुशी नहीं होती, परेशानी, गम, दुख, घबराहट होती है। असल खुशी अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह का ग़ुलाम बनने में है। दुनिया मतलूब, मकसूद और महबूब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रब ही मतलूब, मकसूद और महबूब होना चाहिए। यही इबादत का मतलब है, यही इबादत का मकसद है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इबादत के बाद कलमे का दूसरा हिस्सा
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پہلا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کیا تھا؟ محمد الرسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر خشوع و خضوع نہیں آتا تو اپنے جائے نماز کو خوشبو لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ اکرام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بائیں طرف تھو تھو کرو، اور اگر پھر بھی تمہارے وسوسے نہیں جاتے تو اپنی جائے نماز کو خوشبو لگا لیا کرو۔ اس کے باوجود وسوسے بہت آتے ہیں تو پھر آپ کی قرات اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ کے کان سن سکیں، تو پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی عبادت جو اللہ کو پسند آ جائے، خشوع و خضوع والی عبادت ہونی چاہیے، ایسی نماز ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اور کیسی نماز؟ ایسی نماز اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسی نماز پڑھنے کا تو نے حکم دیا، اور جیسی نماز تیرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے گئے ہیں۔ ایسی نماز جو خشوع و خضوع والی ہو اور جنت میں جانے کا سبب ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز سکون کا، دل کا سکون ہے، مومن کی معراج ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔